روز بروز بنی اسرائیل بیابان میں گھومتے رہتے تھے۔ 40 سال انہیں بہت لمبا عرصہ لگ رہا تھا۔ آخر کار لوگ بہت زیادہ بے صبر ہو کر ایک بار پھر بڑبڑانے لگے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، آپ ہمیں مصر سے نکال کر کیوں یہاں لے آئے؟ تاکہ ہم مر جائیں؟ یہاں نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہم اس نکمی خوراک سے تنگ آ گئے ہیں۔ وہ نہ صرف موسیٰ کے خلاف شکایت کر رہے تھے، بلکہ خاص طور پر خداوند کے خلاف۔ خداوند ہر روز ان کے لیے آسمانی خوراک یعنی من مہیا کرتا تھا، اور وہ اس من کو نکمی خوراک کہہ رہے تھے۔ یہ کتنی بری بات تھی! شکر گزار ہونے کے بجائے وہ شکایت کر رہے تھے۔ آپ کبھی ایسا نہ کریں۔ کیا آپ کو اس تصویر میں زمین پر رینگتے ہوئے سانپ نظر آتے ہیں؟ خداوند نے لوگوں کے ناشکر ہونے اور بڑبڑانے کی وجہ سے سزا کے طور پر یہ زہریلے سانپ بھیجے۔ انہوں نے بڑوں کو اور بچوں کو بھی کاٹا اور بہت لوگ مر گئے۔ پھر لوگوں نے جلدی سے موسیٰ کے پاس جا کر اقرار کرتے ہوئے کہا، ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کے اور آپ کے خلاف شکایت کی ہے۔ آپ خداوند سے دعا کریں کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ سو موسیٰ نے اپنے لوگوں کے لیے خداوند سے دعا کی۔ کیا آپ نے کبھی کسی کے لیے دعا کی ہے؟ خداوند ہماری دعائیں سننے کے لیے تیار ہے۔ آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یسوع بھی دعا کرتا ہے؟ وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انہیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ جس طرح موسیٰ نے اپنے لوگوں کے لیے دعا کی، اسی طرح یسوع بھی اپنے لوگوں کے لیے اپنے باپ خدا کی منت کرتا ہے۔ خدا نے موسیٰ کو جواب دیا، پیتل کا ایک سانپ بنا اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو ڈسا ہوا شخص اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ پھر موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق پیتل کا ایک سانپ بنوا کر زمین میں گاڑی ہوئی لکڑی پر لٹکا دیا، اور لوگوں کو ہدایت دی، اس سانپ پر نگاہ کرو اور تم جیتے بچو گے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو وہ پیتل کے سانپ کی طرف آنے لگے۔ آپ ان دو طاقتور آدمیوں کو دیکھیں جو سانپ سے ڈسے ہوئے بوڑھے آدمی کو اٹھائے ہوئے لا رہے تھے۔ انہوں نے اس بیمار آدمی سے کہا، اپنی آنکھیں کھولو اور لکڑی پر لٹکے ہوئے سانپ پر نگاہ کرو اور تم جیتے بچو گے۔ اور یہ ماں اپنے بیٹے کو لا رہی تھی۔ اس نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹے، اس طرف دیکھو، مجھے چھوڑ کر نہ مرو، سانپ پر نگاہ ڈالو اور پھر تم جیتے بچو گے۔ لوگوں کو صرف خداوند کی بات کا یقین کر کے اس کا حکم ماننا تھا، لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں، مجھے رہنے دو، ممکن نہیں کہ میں شفا پاؤں، میں بچ نہیں سکتا۔ وہ لوگ مر گئے۔ آپ پھر سے لکڑی پر لٹکے ہوئے سانپ کو دیکھیں۔ کیا اس سانپ میں لوگوں کو شفا دینے کی طاقت تھی؟ یقیناً نہیں۔ وہ سانپ صرف ایک نشان تھا۔ شفا دینے والا خدا ہی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ سانپ کے ڈسے ہوئے لوگ اس کا یقین کر کے اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی بات پر عمل کریں۔ کیا آپ کو کبھی سانپ نے کاٹا ہے؟ امید ہے کہ کبھی آپ کو یہ تجربہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک طرح سے ایک سانپ نے ہم سب کو کاٹا ہے۔ کیا آپ کو آدم اور حوا کی کہانی یاد ہے؟ ایک سانپ نے آدم اور حوا کو گناہ کرنے کے لیے اکسایا۔ اصل میں وہ شیطان تھا جو سانپ کی صورت میں ان کے پاس آیا تھا۔ یہ بات ہمارے لیے سچ ہے کہ ہم سب سانپ کے ڈسے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم بھی گنہگار ہیں۔ تو کون ہمیں بچا سکتا ہے؟
خدا کے پاک کلام یعنی بائبل مقدس میں ہم یسوع مسیح کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہاں یسوع اپنے بارے میں کہہ رہا تھا۔ وہ صلیب پر مر گیا اور جو کوئی اس پر نگاہ کرتا ہے وہ یقین کرتا ہے کہ وہ اسے بچا سکتا ہے، وہ ضرور بچ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ تک اس کے ساتھ آسمان میں رہیں گے۔ یہ ہم پر خداوند کی کتنی بڑی رحمت ہے۔